السلام علیکم۔ آج جو ہم چیپٹر سٹارٹ کرنے لگے ہیں وہ ہے ڈیسیجن کنسٹرکٹس۔ ڈیسیجن کنسٹرکٹس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا پروگرام کے اندر اگر آپ ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ کے اوپر جانا ہے، کچھ کوڈ کو سکپ کر کے، کچھ کوڈ کو چھوڑ کے، تو اس کے لیے کون کون سی اسٹیٹمنٹس آپ استعمال کر سکتے ہیں وہ اس کے اندر ہم ڈسکس کریں گے۔ کنٹرول اسٹرکچر کیا ہے پہلے دیکھ لیں۔ کنٹرول اسٹرکچرس آر دا اسٹیٹمنٹس، مطلب کنٹرول اسٹرکچر کیا ہے؟ کچھ ایسی اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں جن کی مدد سے وی کین یوز ٹو کنٹرول دا فلو آف ایگزیکیوشن ان دا پروگرام اور فنکشن۔ کسی ایک فنکشن، یوزر ڈیفائن فنکشن یا کسی ایک پروگرام کے اندر اگر آپ نے پروگرام کی ایگزیکیوشن کو کنٹرول کرنا ہے، ایگزیکیوشن کو کنٹرول کرنے سے مطلب یہ ہے کہ پہلے جو ہے وہ دوسری لائن آؤٹ پٹ کے اسکرین کے اوپر شو ہوگی، پھر کچھ لائنیں چھوڑ کے 10ویں لائن ہوگی، اور پھر کچھ کنڈیشن کے اوپر ڈپینڈ کرتے ہوئے 15ویں لائن کے اوپر چلا جائے گا کوڈ۔ تو یہ جو کنڈیشنز کے اوپر ڈپینڈ کرتے ہوئے آپ کا پروگرام کچھ لائنوں کو سکپ کر کے اگلی لائنیں ایگزیکیوٹ کرتا ہے، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کنٹرول اسٹرکچر۔ The C control structures enable us to group individual instruction into a single logical unit with one entry point and one exit point۔ یہ بیسیکلی نا آپ کا ایک طرح سے جو ہم نے پیچھے دیکھا تھا نا کہ پیرنتھیسس کا کیا کام ہوتا ہے، بریکٹس کا کیا کام ہوتا ہے، کرلی بریکٹس کا، یہ ان کا بتا رہا ہے کہ آپ کا کوڈ اگر سملر کوڈ ہے، سملر انسٹرکشنز ہیں، تو ان کو ایک جگہ پہ آپ گروپ کر دیتے ہیں، بلاک بنا دیتے ہیں، اور اس کا وہاں پہ بیان کر دیتے ہیں کہ اس کے انٹر ہونے کا یہ راستہ ہے، یہ دروازہ ہے، اور اس سے نکلنے کا یہ دروازہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس ادھر وہ آپ کو یہ بتا رہا ہے کنٹرول سٹرکچرز کون کون سے ہیں۔ سیکوینس ہے، سلیکشن ہے، ریپیٹیشن ہے۔ ابھی تک پیچھے 2 چیپٹرز 3 چیپٹرز میں جو آپ لوگوں نے پروگرام دیکھے ہیں وہ سارے کے سارے سیکوینس اسٹرکچر کے، کیوں؟ کیونکہ ان میں کوئی بھی ایک لائن آپ نے اسکپ نہیں کی ایگزیکیوشن میں، تمام کی تمام لائنیں جو آپ نے پروگرام کے اندر لکھی تھی نا، تو آؤٹ پٹ میں وہ تمام کی تمام لائنیں ایگزیکیوٹ ہوئی ہیں۔ تو آگے ہم نے دیکھنا ہے اس چیپٹر کے اندر کہ سلیکشن اسٹرکچر کیا ہے، اس سے اگلے چیپٹر کے اندر ہم دیکھیں گے کہ سلیکشن ریپیٹیشن اسٹرکچر کیا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے آ جائیں ایف اسٹیٹمنٹ۔ ایف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اگر، ٹھیک ہے، اس کو سمجھ لیں۔ اگر ایف از ون آف دا کی ورڈ ان سی، کی ورڈ سی ہے، یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے ایم سی کیو میں، کہ جیسے وائل ہے، جیسے انٹ ہے، جیسے فلوٹ ہے، ویسے ہی آئی ایف، ایف بھی ایک سی لینگویج کا کی ورڈ ہے۔ اٹ از یوز ٹو سلیکٹ دا پاتھس فلو ان دا پروگرام بیسڈ آن کنڈیشن۔ مطلب آپ نے جو اس کی کنڈیشن بتائی ہوئی ہے نا ایک، اس کی بنیاد پہ کوئی ایک چیز ایگزیکیوٹ ہوگی یا وہ نہیں ہوگی، مطلب کچھ لائنیں چلیں گی اور کچھ لائنیں نہیں چلیں گی، وہ سارا کا سارا کنڈیشن کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے۔ اب آگے ہم دیکھیں گے کہ کنڈیشن ہوتا کیا ہے۔ A condition is an expression that evaluates to true or false۔ کنڈیشن ایک ایکسپریشن ہوتا ہے، جیسے A لیس دین B، جیسے A پلس B ایکول ڈبل ایکول کا سائن لگا کے میں 7 لکھ دوں، تو یہ جو ساری چیزیں ہیں نا کہ ایکسپریشن آپ کا ٹرو ہوگا یا فالس ہوگا، یہ جو سارا ایک ایکسپریشن ہوتا ہے اس کو ہم کہہ دیتے ہیں یہ کنڈیشن ہے۔ کنڈیشن کیا ہے؟ ایک ایکسپریشن ہوتا ہے جس کا آنسر یا تو ٹرو ہوگا یا فالس ہوگا، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا۔ جب ٹرو ہوگا تو ہم کہیں گے یہ 1 ہے، جب فالس ہوگا تو تب ہم کہیں گے یہ 0 ہے۔ پروگرام دیکھ لیں سمپلی، یہ جو پروگرام ہے نا، یہ اس نے بس ایک کنڈیشن کی مثال بتا دی ہے، یہ کنڈیشن لگا کے۔ اف اسٹیٹمنٹ نہیں ہے، یہ خالی یاد رکھیے گا کہ کنڈیشن کا پروگرام ہے، اف اسٹیٹمنٹ کا پروگرام یہ والا نہیں ہے۔ اب دیکھیں ادھر، ایج اور اسٹیٹس دو ویریبل لی ہیں، وہ ٹائپ کیا ہے؟ انٹ، ٹھیک ہے۔ یوزر سے ہم نے کہا ہے کہ انٹر دا ایج، اسکین ایف لگا کے ہم نے یوزر سے ویلیو لے لی ہے، ٹھیک ہے۔ یوزر جو بھی ویلیو انٹر کرے گا وہ کون سے ویریبل کے اندر چلی جائے گی؟ ایج کے اندر، اس چیز کو یاد رکھیے گا۔ اس کے بعد ہم نے کیا کیا؟ اسٹیٹس ویریبل لیا، اس کے اندر ہم نے کیا اسائن کر دی؟ ایک ایکسپریشن۔ ایکسپریشن کیا ہے؟ ایج گریٹر دین 60۔
ایج کی ویلیو وہی ہوگی جو یوزر انٹر کرے گا. ہمیں اس وقت تک نہیں پتہ کہ یوزر کیا انٹر کرے گا, ٹھیک ہے. جو بھی یوزر ویلیو انٹر کرے گا وہ اس ایج والی جگہ پہ آ جائے گی. اب اس کی دو پاسبل چیزیں ہیں, دو. پہلی چیز, یا تو اس کا آنسر ٹرو ہوگا یا فالس ہوگا. جب یہ ایج نا 61 یا 62, مطلب کہنے کا یہ ہے کہ 61 سے بڑی 61 سے لے کے آن ورڈ کوئی بھی ویلیو انٹر کرے گا تب اس کا آنسر 1 ہوگا, کیونکہ یہ کنڈیشن ٹرو ہو جائے گی نا. اگر اس نے 72 انٹر کیا ہے تو 72 گریٹر دین 60, آنسر ٹرو ہو جائے گا آپ کا, ٹھیک ہے. تو وہ آنسر 1 جو ہوگا نا, یہ کنڈیشن جب ٹرو ہوگی نا تو اس کا آنسر 1 ہوگا, اور وہ 1 کس کے اندر سیو ہوگا, اسٹیٹس کے اندر, ٹھیک ہے. ایک دوسرا کیس بھی ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. یوزر جو ہے نا وہ 60 سے چھوٹی ویلیو انٹر کرتا ہے. چھوٹی ویلیو کو کیا ہے, 45 کہہ لو. 45, یہ دیکھو میں لکھ بھی دیتا ہوں, 45 گریٹر دین 60, ٹھیک ہے. جب یہ چیز آپ دیکھیں نا 45 60 سے بڑا تو نہیں ہوتا نا, تو یہ کنڈیشن کیا ہو جائے گی, فالس ہو جائے گی. تو فالس جب ہوتی ہے کنڈیشن تو وہاں پہ کیا ویلیو آ جاتی ہے, 0. جب یہ کنڈیشن فالس ہوگی تو تب جو ہے وہ آؤٹ پٹ میں دیکھ لیں کہ 0 ڈسپلے ہو گیا. دونوں کیسز ہم نے ڈسکس کر لیے. اب ایک سادہ سی سمپل سی اف اسٹیٹمنٹ کیسے کام کرتی ہے وہ دیکھ لیتے ہیں ہم. سمپلی آپ نے اف لگانا ہے, کی ورڈ ہے, اس کے بعد آپ نے بریکٹس کے اندر کنڈیشن لکھ دینی ہے. جیسے یہ کنڈیشن تھی نا اوپر دیکھ لیں آپ, ایج گریٹر دین 60, ویسے ہی آپ نے لاجک لگا کے اپنے پروگرام کے مطابق ایک کنڈیشن لکھ دینی ہے. تو اس کے بعد اس کوڈ کے اندر آپ نے وہ چیزیں بتا دینی ہے جو یہ کنڈیشن ٹرو ہونے کے بدلے میں ایگزیکیوٹ ہونی چاہیے. اس کا فلو چارٹ دیکھ لیں. فلو چارٹ بنانے کے لیے شارٹ کوشچن میں آ جاتا ہے کہ ڈرا فلو چارٹ فار اف اسٹیٹمنٹ. تو فلو چارٹ کیا ہے, اوپر سے پروگرام آ رہا ہے چلتا ہوا, ٹھیک ہے. اف اسٹیٹمنٹ اس کو مل گئی ہے. اف اسٹیٹمنٹ کیا ہوتی ہے, یا تو ٹرو ہوتی ہے یا فالس. اور ایک اور چیز دیکھیں, جہاں پہ بھی کنڈیشن آتی ہے نا, کنڈیشن جہاں پہ بھی آئے گی وہاں پہ ہمیشہ ڈائمنڈ سمبل لگتا ہے. اب اف کے اندر کیا ہوتا ہے, کنڈیشن ہوتی ہے, وہ لگا دی. تو اس کا آنسر یا تو ٹرو ہوگا یا فالس ہوگا, ٹھیک ہے. ٹرو ہونے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ والی اسٹیٹمنٹس چلو, جب یہ والی چیزیں چل جائیں گی نا ٹرو ہونے کے بدلے میں, تو اس کے بعد جو نیچے کوڈ ہوگا نا وہ عام طور پہ ہمارا چلنے لگ پڑے گا, جو بھی کوڈ ہوگا, جو بھی انسٹرکشنز ہوں گی. جب آپ کی یہ فالس ہوگی کنڈیشن تو وہ سمپلی کیا کرے گا, اس کوڈ کے نیچے جو لائنیں تھیں وہ چلانے لگ پڑے گا, مطلب ان اسٹیٹمنٹس کے نیچے جو کوڈ تھا وہ چلانے لگ پڑے گا, ٹھیک ہے. اب دیکھیں ادھر, اسکیئر روٹ جو ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ یہ پروگرام کیا کہہ رہا ہے, اے پروگرام دیٹ کیلکولیٹس دا اسکیئر روٹ آف اے گیون نمبر. اور اسکیئر روٹ ہمیشہ جو ہے نا وہ پازیٹیو نمبر کا لیا جاتا ہے, 1 2 3 4 5 6 9 10 100 200 4000, ٹھیک ہے. مائنس کا اسکیئر روٹ نہیں لیا جا سکتا, یہ چیز یاد رکھیے گا, میتھس کی چیز ہے. اب ہم نے اس پروگرام کے اندر کرنا کیا, اس کو پہلے بتا دینا ہے کہ اگر تو اگر تو 1 2 3 یا 0 سے بڑی ویلیو اس نے انٹر کی ہے نا تو اسکیئر روٹ تب کیلکولیٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے. اگر اس نے مائنس ویلیو انٹر کر دی ہے نا تو کچھ بھی نہیں ہوگا, پروگرام آپ کا وہاں پہ ٹرمینیٹ ہو جائے گا. دیکھیں اس نے ایکس ایک ویریبل لیا, اس کی ٹائپ کیا رکھ دی, ڈبل. اسکیئر روٹ ایک ویریبل لیا, اس نے ٹائپ کیا رکھ دی, ڈبل. نیچے آیا, یوزر کو کہا انٹر نمبر, اسکین ایف لگا کے ہم نے یوزر سے ویلیو لے لی. جو یوزر سے ویلیو لے گا وہ کس ویریبل کے اندر جائے گی, ایکس کے اندر. تو اس وجہ سے ہم نے نیچے کنڈیشن کے اندر کیا کیا, ایکس گریٹر دین 0. اگر یوزر نے جو بھی ویلیو انٹر کی ہے نا وہ 0 سے بڑی ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. تو اگر تو یہ اب سپوز کرو یوزر نے نا -9 انٹر کر دیا ہے, -9, تو ادھر کیا آ جائے گا, ادھر آ جائے گا -9 گریٹر دین 0. اب مجھے بتائیں یہ کنڈیشن ٹرو ہے یا فالس ہے. یہ کنڈیشن کیا ہوگی, فالس ہو جائے گی. کیونکہ -9 جو ہے نا وہ 0 سے بڑا نہیں ہوتا, چھوٹا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے اس کے نیچے جو یہ والا کوڈ ہوگا نا
وہ نہیں چلے گا، وہ ایگزیکیوٹ ہی نہیں ہوگا، تو آپ کا اس کے نیچے کوئی بھی لائن نہیں ہے، پروگرام آپ کا ٹرمینیٹ ہو جائے گا۔ اب سپوز کرو یوزر نے نا 4 انٹر کیا ہے، تو ادھر کیا آ جائے گا اس جگہ پہ 4 گریٹر دین 0۔ تو اب یہ کنڈیشن کیا بن رہی ہے، ٹرو ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے کیا کیا کہ ہم نے نہیں کیا بلکہ کمپائلر نے کیا، جب یہ کنڈیشن ٹرو ہوگی تو اس کے اندر آ جائے گا۔ تو یہ ایک ایس کیو آر ٹی نا ایک بلڈ ان فنکشن ہے میتھس لائبریری کے اندر ہوتا ہے، یہ دیکھ لیں آپ، اس نے میتھس لائبریری اس نے انکلوڈ کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایس کیو آر ٹی بریکٹ کے اندر آپ جو بھی ویلیو لکھیں گے نا وہ اس کا اسکیئر روٹ نکال کے آپ کو ڈسپلے کر دے گا۔ ایس کیو آر ٹی بریکٹ کے اندر ایکس کی جو بھی ویلیو تھی 4 وہ آ گئی، وہ اس کو کیلکولیٹ کرے گا، آنسر کیا آ گیا 2، 2 کو کس کے اندر سیو کر دے گا اسکیئر روٹ کے اندر۔ اب ادھر ایک چیز دیکھ لیں، ادھر اس کو نا پرنٹ کروانا چاہیے تھا PRINT اور فارمیٹ اسپیسیفائڈ لگا کے اسکیئر روٹ کی ویلیو اس کو ڈسپلے کرانی چاہیے تھی، نہیں کی، تب بھی پروگرام آپ کا ٹھیک ہے، کوئی سینٹیکس ایرر نہیں ہے، بس اس چیز کا خیال رکھیے گا۔ یہ فی الحال آپ اس ایف اسٹیٹمنٹ تک ہی رکھیں، پروگرام آپ اپنے کمپائلر کے اوپر بنا کے دیکھ لیجئے گا، ٹربو یا ڈیف کے اوپر، یہ والا بے شک بنا کے دیکھ لیں، اس میں آپ یہ والی چیز جو ہے نا اسکرین کے اوپر ڈسپلے کرنے کی کوشش کیجئے گا۔ تو کوئی چیز نہیں سمجھ آئی وہ آپ مجھے بتا دیجئے گا، میں دوبارہ سے وہ چیز سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ تو یہ فی الحال آپ اس کو اچھے سے یاد کر لیں۔ اللہ حافظ۔